اسرائیل کی جانب سے ایران کے دارالحکومت تہران میں مزید حملے، صہیونی ریاست کا ایران کے مزید فوجی دفاعی ڈھانچے اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان، ایرانی شہریوں کو فوجی اور دفاعی تنصیبات سے دور رہنے کی وارننگ، شہران کی آئل ریفائنری اور تیل کے ذخیرے پر اسرائیلی حملے کے بعد شعلے بھڑک اٹھے، ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں 128 ایرانی شہری شہید اور 900 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملوں کا سلسلہ جاری، تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں پر رات بھر ایرانی میزائل برستے رہے، متعدد افراد ہلاک۔ ایران نے تہران پر حملے کے جواب میں اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا، ایرانی میزائل حملوں کے بعد شمالی اور وسطی اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام نے ایرانی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 10 اسرائیلیوں کی ہلاکت اور 100 سے زائد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کے شہر بیت یام میں 10 منزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی، متعدد اسرائیلیوں کے مارے جانے اور درجنوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا کہ اسرائیل باز نہ آیا تو زیادہ مہلک حملے کیے جائیں گے۔ ایران کو اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی بھاری قیمت چکانی ہوگی، انتہا پسند صہیونی وزیر اعظم کی دھمکی۔ بیت یام شہر میں ایرانی حملے سے تباہ ہونے والی عمارت کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے بنجمن نیتن یاہو نے کہا، ایران اسرائیل کی بقا کے لیے خطرہ ہے، ایران نے عام اسرائیلی شہریوں کو سوچ سمجھ کر ہلاک کیا، ہمارے دل متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ایران پر حملے جاری رہے تو پھر اسرائیل کو مزید سخت اور شدید تر جواب دیا جائے گا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کر دیا، کہا کہ اگر اسرائیل کی جارحیت جاری رہی تو پھر وہ ایران کی جانب سے بہت سخت اور مزید شدید جواب کی امید رکھے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی بلکہ ہم نے اس کا مضبوطی سے جواب دیا ہے، اسرائیلی حملوں سے خطے کے دیگر ممالک بھی خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں، اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کریں۔ اسرائیل اور ایران میں معاہدہ ہو جائے گا، میں اسے یقینی بناؤں گا، امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کو ایک معاہدہ کرنا چاہیے اور وہ یہ معاہدہ کریں گے، میں اس معاہدے کو یقینی بناؤں گا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم ایران اور اسرائیل میں آسانی سے ڈیل کروا سکتے ہیں، تنازع ختم کروا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ شراکت دار ہے، امریکہ اپنی ذمہ داری قبول کرے اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی گرام پر بیان، کہا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کو اس کی اجازت اور حمایت نہ دی ہوتی تو یہ حملے کبھی نہ ہوتے۔ اسرائیل ایران کے مذہبی پیشوا رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی پر حملہ کر سکتا ہے، غیر ملکی میڈیا کا انکشاف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر پر حملہ خارج از امکان نہیں۔ اسرائیل حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کے علاوہ ایران کی دیگر کئی اہم فوجی شخصیات کو نشانہ بنا چکا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی حمایت میں متحد ہے۔ ایرانی صدر نے سعودی ولی عہد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور ایران مل کر خطے کو پرامن بنائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے تبادلہ خیال، ایران پر بلا جواز اسرائیلی حملوں سے بگڑتی علاقائی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار کی استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی تصدیق۔
OIC کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. اسرائیلی جارحیت ایران کی خود مختاری، سلامتی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. OIC کا سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ. ایرانی حملوں کے خوف سے مذہبی انتہا پسند یہودیوں نے مخصوص جنگی عبادات کا سلسلہ شروع کر دیا. دوسری جانب اسرائیل میں ایرانی حملوں کے خوف سے بیت المقدس میں یہودیوں کی عبادت کے اہم مقام دیوار گریہ پر سناٹا چھا گیا. ایرانی حملوں کے خوف سے اسرائیلی شہری تہ خانوں میں رہنے پر مجبور. اسرائیل کی سیاسی اور عسکری قیادت زیر زمین محفوظ پناہ گاہوں میں چلی گئی. باپ صاحبان کی مانند ہوتا ہے، خود دھوپ سہ کر اپنی اولاد کو سائے میں رکھتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عالمی یوم پدر پر پیغام. کہا کہ باپ اولاد کی پرورش کے لیے سختیاں جھیلتا ہے، انہیں سر اٹھا کر جینا سکھاتا ہے. میرے والد نواز شریف میرے رہنما، قائد، استاد اور طاقت ہیں. وہ میری سیاست اور سوچ کا محور ہے. ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے کے بعد مختلف ممالک کی فضائی حدود بند. پاکستان فضائی حدود کی اہمیت بڑھ گئی. غیر ملکی ایئر لائنز نے پاکستانی فضائی حدود کا استعمال شروع کر دیا. جنگ کے باعث ایران، عراق، شام، اردن اور اسرائیل کی فضائی حدود بدستور بند ہیں. ایمریٹس سمیت کئی بڑی ایئر لائنز شمالی امریکہ، مصر اور دیگر ممالک کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کر رہی ہیں. ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے ڈسٹرائر جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا. ایرانی بحریہ کے ڈرونز نے برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں کی. برطانوی بیڑے کو خلیج فارس میں داخلے سے روکنے کے لیے وارننگ بھی دی گئی. اسرائیل کی صہیونی ریاست نے توسیع پسندانہ عزائم کے تحت آپریشن رائزنگ لائن کے ذریعے گریٹر اسرائیل کے خطرناک منصوبے پر عمل شروع کر دیا. اسرائیل اپنے دفاع کا جھوٹا راگ الاپتے اب پورے خطے میں کھلی جارحیت سے جغرافیائی تبدیلی کر کے گریٹر اسرائیل کے قیام کی راہ پر گامزن ہے. پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس کل 16 جون کو طلب کر لیا گیا. گورنر پنجاب نے بجٹ اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پنجاب کا بجٹ 2025-26 کا اجلاس پیر کی سہ پہر 3 بجے ہوگا. بجٹ کے تمام اعداد و شمار جعلی حکومت کی طرح بوکس ہیں. پاکستان تحریک انصاف پنجاب نے معاشی بحران اور حکومتی بد انتظامی کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا. عالیہ حمزہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کی تنخواہوں میں 800% اضافہ جبکہ سرکاری ملازمین کی صرف 10% تنخواہ میں اضافہ کیا گیا. PTI دور میں تمام سیکٹرز ترقی کو چھو رہے تھے. اور کراچی میں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر. محکمہ موسمیات کی پیر کو کراچی کے مضافات میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.